السلام علیکم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ محمد حسنین حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، آج ایک ایسے ایشو کے اوپر بات کریں گے جو کہ عام طور پر ہمارے ہاں بات نہیں ہوتی ان کے اوپر، اور یہ ایسے معاملات ہیں جو کہ چھپائے جاتے ہیں، پردہ ڈالا جاتا ہے، بجائے اس کے کہ اس طرح کے ایشو کے اوپر سیریس کام کیا جائے اور جو کلپریٹس ہیں، جو ملزمان ہیں، ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں مدد کی جائے۔ میں بات کر رہا ہوں اسکردو میں حالیہ واقعات پیش آئے ہیں۔ پے در پہ دو ایسے واقعات پیش آئے جہاں پر اجتماعی زیادتی کا نشانہ بنایا گیا دو نوجوانوں کو۔ ایک حسین آباد کے مقام پر پیش آیا جس میں 4 ملزمان بتائے جا رہے ہیں، ان میں سے 3 کے نام جو ہے FIR میں درج ہیں۔ انہوں نے رات کے 2 بجے ایک بچے کو بلایا اور ان کو چائے کے بہانے سے لے جایا گیا اور گاڑی میں ڈال کر کسی دور علاقے میں جا کر، جہاں پر آبادی نہیں تھی، کسی ویرانے جگہ پر لے جا کر جو ہے اس کے ساتھ زیادتی کی ہے، اور ان کو اگر کسی کو بتائیں گے تو پھر تمہیں جان سے مار دیں گے، اور ویڈیو بنائی ہے اور اس ویڈیو کو جو ہے سوشل میڈیا پر اپلوڈ کر کے بدنام کرنے کی جو ہے دھمکی دے کر اس بچے کے ساتھ زیادتی کی۔ بعد میں خیر رپورٹ ہوا، اور رپورٹ ہوتے ہی حسین آباد پولیس اسٹیشن میں جب یہ واقعہ حسین آباد اسٹیشن تک پہنچ گیا تو وہاں کا جو SHO ہے عسکری صاحب اور ان کی ٹیم نے بروقت کارروائی کرتے ہوئے ملزمان کو گرفتار کیا ہے، اور گرفتار کرنے کے بعد ان کو جو ہے ابھی قانونی پروسیس میں ہے، اور لاسٹ ٹائم جو ہماری رپورٹ آئی ہے اس کے مطابق ان کو جسمانی ریمانڈ پر بھیج دیا گیا ہے۔ جبکہ دوسرا واقعہ جو ہے وہ اسکردو میں پیش آیا ہے، اسکردو سٹی میں، جہاں پر حسن کالونی کے ایک رہائشی لڑکے کو جو کہ ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ملازمت کرتے ہیں، اس کو بھی بھٹو بازار کے علاقے میں جو ہے نشانہ بنایا گیا، جب 2 بندوں نے بزور طاقت ان کو جو ہے لے کے گئے ہیں اور ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا ہے، اور وہاں پر بھی جو کلپریٹس ہیں انہوں نے جان سے مارنے کی دھمکی دے کر اس بچے کو جو ہے خاموش رہنے کے اوپر ان کو مجبور کیا گیا۔ اور یہ واقعہ 28 تاریخ کو پیش آیا ہے اسکردو میں، 28 جنوری کو، اور یہ رپورٹ ہونے میں کم سے کم 1 ہفتہ لگا۔ جب یہ رپورٹ ہوا ہے پولیس اسٹیشن میں تو پہلے تو لیٹ ہوئے ہیں بہت زیادہ رپورٹ ہونے میں، رپورٹ ہونے کے بعد بھی اب 2 ہفتے گزر گئے ہیں، لیکن ابھی تک جو ہے ان ملزمان کو گرفتار نہیں کیا جا سکا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ دونوں جو ملزمان ہیں یہ اس وقت چھپے ہوئے ہیں اور پولیس ان کی تلاش میں ہے اسکردو کی، اور ان میں سے جو ملزم ہے قادر، ان کا تعلق روندو سے بتایا جا رہا ہے، جبکہ دوسرا جو ملزم ہے وہ نیو رنگا اسکردو سے ان کا تعلق ہے، ان کا نام شہزاد بتایا جا رہا ہے۔ جبکہ حسین آباد کا جو واقعہ ہے اس کے جو ملزمان ہیں ان میں جواہر احمد اور میسم نامی لڑکوں نے جو ہے یہ واردات کی ہے۔ اور پرسوں جمعہ کے دن اجتماعات میں دونوں جگہوں کے ممبروں سے، یعنی حسین آباد جامع مسجد سے بھی اور اسکردو جامع مسجد سے بھی اس ایشو کے اوپر بات کی گئی ہے۔ خاص طور پر اسکردو میں شیخ جواد حافظی صاحب جو کہ نائب امام جمعہ ہے، انہوں نے بڑی سخت باتیں کی ہیں۔ کہتے ہیں سوشل میڈیا پر کچھ دنوں سے کچھ برے واقعات کو ہائی لائٹ کیا جا رہا ہے جو ہمارے لیے انتہائی افسوسناک ہے۔ ہم ممبر سے بیان نہیں کر سکتے۔ جو جوان منشیات میں مبتلا ہوئے ہیں اور ماں باپ سے بچے دور ہوتے جا رہے ہیں اور غیر فطری غیر اخلاقی کاموں میں مبتلا ہوں، ان کو گرفتار کر کے عبرت بنانا چاہیے۔ وہ لوگ جو ایسے معاملات میں سفارش کرتے ہیں، چاہے جس قسم کے ہوئے، ان کی بھی مذمت کرتے ہیں۔ ایسے مجرمین کو سزا ہونی چاہیے اور مصالحت کے حقدار نہیں ہیں۔ ایسے معاملات میں صلح کرنا جرم ہے۔ یہ امام جمعہ اسکردو، نائب امام جمعہ جامع مسجد اسکردو جناب شیخ محمد جواد حافظی صاحب کی طرف سے بیان دی گئی ہے۔ اور حسین آباد جامع مسجد سے آغا مظاہر الموسوی صاحب نے بھی اس ایشو کے اوپر بات کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کچھ معاملات ایسے ہوتے ہیں جن کو بیان کرتے ہوئے شرمندگی ہوتی ہے۔ ان ایام میں یہاں جو واقعہ پیش آیا ہے اس پر قرآن مجید نے بھی سخت ممانعت یہ کی ہے، لیکن اس واقعے کی آڑ میں حسین آباد اور یوم حسین کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ کسی کو کوئی حق نہیں پہنچتا۔ آپ اپنی رائے تو دیں، آپ کا معیار کیا ہے، آپ کون ہیں، اپنی حیثیت بتا دیں، اپنے گریبان میں جھانکیں۔ اس کے علاوہ کہتے ہیں اس واقعے میں یہ بچے ملزم ہیں، مجرم نہیں۔ ہم اس طریقے سے ان پر الزام نہیں لگا سکتے۔ شریعت میں 4 عادل مرد گواہ ہونا چاہیے، بصورت دیگر یہ کہ ملزم خود 4 مرتبہ اقرار کرے۔ سوشل میڈیا پر اپنی طرف سے رائے دینا غلط ہے۔ فرض کر لیں عدالت میں بھی مجرم ثابت ہو تو بھی شرعی طور پر یہ ثابت نہیں ہے، لیکن کیا معاشرے میں ایسے معاملات نہیں؟ کیا ان پر ہاتھ رکھنے والے نہیں؟ ہم کتنا پردہ لگائیں اور پورا بلتستان زندہ لاش بنا ہوا ہے۔
پچھلے سال 2024 میں کتنے ایسے واقعات ہوئے ہیں، چرس اور شراب عام ہو گئے ہیں، رات بھر بچے کہاں کس کے ساتھ کیا کر رہا ہے ایک باپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، باپ خود اگر شرابی ہوں تو بیٹا بھی شرابی بنے گا۔ رات کس وقت آپ کا بچہ گھر آتا ہے، کبھی ٹائم نوٹ کیا ہے آپ نے؟ والدین سے اپیل ہے کہ بچوں اور بچیوں کی جلدی شادی کریں، کر دو۔ انتظامیہ سے کہتا ہوں کہ یہ کلب وغیرہ بند کر دیں، رات 8 بجے کے بعد کوئی جوان گھومتا پھرتا نظر نہ آئے۔ کسی مجبوری کے علاوہ اگر ہم نے رات 8 بجے کے بعد کسی جوان کو باہر آوارہ گردی کرتے دیکھا تو ہم ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ یہ بچے ہمارے اپنے بچے ہیں، درد اس بات کی ہے کہ ہمارے بچے بگڑے ہیں اور ہم سب اس کے ذمہ دار ہیں۔ حلال اور حرام میں تمیز کریں، اپنے اخلاق کو بلند کریں۔ ایک بار پھر عرض کرتا ہوں کہ والدین اپنے بچوں کی جلد شادی کرائیں، دعا ہے کہ خیر دنیا اور خیر آخرت ہمیں نصیب ہو، آمین۔ تو یہ بیان جو ہے آغا مظاہر الموسوی صاحب نے جمعہ کے خطبہ میں دیا ہے۔ تو ناظرین، بہت سے ایسے واقعات ہو رہے ہیں پاکستان میں لیکن وہ رپورٹ ہی نہیں ہوتے، ان کی وجوہات بہت سے ہیں۔ سب سے بڑی وجہ اس کی رپورٹ نہ ہونے کی وہ یہ ہے کہ جو وکٹم ہے وہ قانون اور انصاف سے جو ہے وہ ایک طرح سے نا امید ہوئے ہیں اور انصاف ملتے ملتے کافی لمبا وقت گزر جاتا ہے، بہت لینتھی پروسیس ہے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اس کے علاوہ جو خواتین اور جو بچے خاص طور پر یا کوئی بھی شخص اس قسم کے معاملے سے دو چار ہو جائے یا اس قسم کا ان کے اوپر کوئی مصیبت آ جائے تو پھر وہ جو کچھ ہوا اس کو چھپانے کی کوشش کرتے ہیں، کیونکہ سوسائٹی کا اتنا پریشر ہوتا ہے اور وہ ایک طرح سے اپنے لیے ہیوملیشن اور اپنے لیے ایک شیم کا ظاہری بات ہے باعث ہے، تو وہ اس کو مزید لوگوں کو جو ہے وہ نہیں چاہتا کہ وہ آگے اس کے اوپر مزید بات ہو اور وہ چھپانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے چھپانے سے کیا ہوتا ہے، ایک تو جو متاثرین ہیں وہ اس کو انصاف نہیں ملتا، دوسری بات جو پرپیٹریٹرس ہیں یا جو ملزمان ہیں، جو کلپریٹس ہیں، جو اس قسم کی گھناؤنا واقعات میں شامل ہوتے ہیں، ان کو شے مل جاتے ہیں، ان کو یہ پتہ چل جاتا ہے بھائی ہم جو بھی کریں اس کے اوپر کوئی کارروائی نہیں ہونی، خاص طور پر جو وکٹمس ہیں وہ ڈر جاتے ہیں یا ان کو ہم بلیک میل کر کے کرتے ہیں تو ان کو اس طرح سے شے ملتے ہیں اور وہ نیکسٹ ٹائم اپنی یہ کارروائیاں مزید تیز کرتے ہیں یا پھر اس طرح کے واقعات بار بار دہرا رہے ہوتے ہیں۔ تو اس کی آپ پرانے کیسز دیکھ لیں تو آپ کو اس کا اندازہ ہوگا کہ ایک ملزم کتنی بار اس طرح کے جو ہے واقعات میں شامل رہے ہیں۔ تو جوڈیشل سسٹم بہت کمزور ہے اور بہت لینتھی پروسیس ہوتا ہے، یعنی انصاف ملنے تک کافی ٹائم لگتا ہے۔ اس وجہ سے آپ دیکھ لیں 2% ہے کنوکشن ریٹ، یعنی پہلے تو 90% کیسز رپورٹ ہی نہیں ہوتے، جو کیسز رپورٹ ہوتے ہیں وہ تقریباً 10 سے 12% ہیں۔ اب ان کیسز میں بھی فیصلے تک جو ہے کوئی بھی فیصلہ ہونے تک جو ہے جو کیسز چلتے ہیں وہ 2% ہیں، کنوکشن ریٹ 2% ہے، باقی جو 8% ہے وہ پھر مصالحت کر کے وہ پھر دونوں سائڈوں کو بٹھا کر یا پھر آؤٹ آف دا کورٹ سیٹلمنٹس وغیرہ جس میں اکنامک ایشوز بھی ہیں، یعنی غریب لوگ ہوتے ہیں تو وہ شاید ان کو کیری نہیں کر پاتے، جو لمبا پروسیس ہے اس کو فالو اپ نہیں کر پاتے، یا پھر سوسائٹی کا اتنا پریشر ہوتا ہے کہ وہ اس چیز کو مزید کنٹینیو نہیں کر پاتے۔ اب اس لیے جو ہے بیچارے جو وکٹمس ہیں ان کو نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے وہ صلح کرنا پڑتا ہے یا خاموش ہونا پڑتا ہے۔ تو ایسے قوانین بنائے جانے چاہیے اور ایسی روایت اپنائی جانی چاہیے کہ جس میں جب کہیں بھی طرح کے واقعات پیش آ جائیں تو ان کو ایسا سزا دے، ایسے ان کو ٹریٹ کیا جائے کہ کوئی سوچ بھی نہ سکے دوبارہ ایسا کریں۔ اور جب تک قانون عملداری قانون کی نہیں ہوگی، جتنے بھی قوانین آپ بنائیں کوئی فائدہ نہیں ہے، اور ملزمان جو اس قسم کے واقعات میں شامل ہیں ملزمان ان کو واقعی طور پر سزا دے کر اور سب کے سامنے ایسی عبرت کا نشان بنائیں کہ کوئی نیکسٹ ٹائم اس طرح کے واقعات کا سوچے بھی نہ۔ امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔